الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ ترجمہ: اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑائے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن کی حاضری کی حالت بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس سب بالکل تنہا حاضر ہوں گے۔ دنیا میں جو اپنے قبیلوں، جماعتوں، لشکروں اور قوموں اور برادریوں پر بھروسہ کر کے زندگیاں گزارتے ہیں اور کفر و شرک و معاصی پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ان کے آپس کے یہ تعلقات ختم ہو جائیں گے اور وہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ البتہ متقی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن تم اس حال میں جمع کیے جاؤ گے کہ تن پر کپڑے نہ ہوں گے اور سب بے ختنہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ انبیاء کی یہ آیت تلاوت فرمائی: کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم لوٹائیں گے، ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے، بے شک ہم اس کے مطابق کرنے والے ہیں۔ کچھ علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں اس آیت میں مراد پہلی تخلیق یعنی عالم ارواح کی تخلیق تھی، جہاں ہر انسان اکیلا تھا، نہ کسی کا باپ تھا نہ کسی کی ماں تھی، اور اس دوران کسی روح کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ عالم خلق کے اندر یہ رشتہ داریاں بنی، اور اس آیت کے اندر عالم ارواح کی اسی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر روحیں جب دنیا میں آئیں اور ان کو جسم ملا تو ان کو مختلف چیزوں میں لپیٹ دیا گیا۔ انسان کے حوالے سے اصل چیز تو روح ہے۔ اس روح کے لیے پہلا غلاف انسان کا جسم ہے، پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف اور دیگر اشیاء ضرورت۔ اس طرح روح کے لیے جسم اور جسم کی ضروریات کے لیے تمام مادی اشیاء یعنی اس دنیا کا ساز و سامان وغیرہ سب شامل ہے، جو آخرت میں قیامت کے دن کچھ بھی موجود نہ ہوگا۔ واللہ عالم۔ پھر فرمایا کہ جن معبودوں کے بارے میں تمہیں زعم تھا کہ ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، وہ سب وہاں ان سے اعلان برات کر دیں گے۔ لات، منات، عزیٰ اور دوسرے معبودان باطل تو کسی شمار و خطار میں ہی نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ اور اولیاء اللہ سے لگائی گئی ان امیدیں بھی اس روز جو ہے کچھ فائدہ نہ دیں گی۔ اور آخر میں فرمایا: اور سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں جن کا تم زعم کیا کرتے تھے، آج ان ہستیوں میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہا جن کی سفارش کی امید کے سہارے تم حرام خوریاں کیا کرتے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور قیامت کے دن کے آنے سے پہلے ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔